الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور تقریباً اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی مناسبت سے چونکہ جمعۃ الوداع کل جمعۃ الوداع ہے تو اسی پر دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شاید جمعۃ الوداع کو کوئی خصوصیت حاصل ہے یا کوئی خاص اہمیت حاصل ہے، یہ چیز لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جمعۃ الوداع کو کوئی خاص اہمیت اور کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی خاص عبادت کا بھی حکم نہیں ہے، چونکہ اس موقع پر عموماً لوگ خاص عبادات کی طرف جاتے ہیں اور جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس موقع پر کوئی خاص اہمیت یا کوئی خاص فضیلت یا کوئی خاص عبادت شریعت کی طرف سے جو ہے ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے، اس کی اتنی اہمیت ضرور ہے چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کے اجر کو اور ہر عبادت کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ نفل کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر تقریباً ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ویسے ہی عام دنوں میں جمعہ کا جو دن ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے عام دنوں میں، اور اسی اعتبار سے یہی جمعے کا دن جو ہے جب رمضان المبارک میں آ جاتا ہے تو ایک خاص رمضان المبارک کی فضیلت اور پھر اس جمعۃ المبارک کی فضیلت اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعۃ الوداع جو ہے، جمعۃ الوداع بھی رمضان میں آتا ہے اور رمضان میں پھر آخری عشرے میں آ جاتا ہے، اور آخری عشرے کی فضیلت چونکہ پہلے 2 عشروں سے زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے اس جمعۃ الوداع کی اہمیت اور فضیلت جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شریعت میں اس حوالے سے کوئی خاص بات جو ہے ہم تک نہیں پہنچی ہے یا کوئی خاص عبادت ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ ہاں عموماً ایک عمومی ضابطہ جو ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اس نیکی کو کرنے کے بعد 3 کام جو ہیں ان مسلمان کو کرنے چاہیے، چونکہ یہ رمضان المبارک کا اخیر بھی ہے، آخری عشرہ بھی چل رہا ہے اور اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور پھر کل جمعۃ الوداع بھی ہے، تو ایک خاص موقع ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو رمضان المبارک کا ایک عظیم الشان مہینہ جو ہے ہم نے جو ہے نا گزارا ہے، تو اس موقع پر 3 کام جو ہے ہمیں کرنے چاہیے جو عمومی ضابطہ ہے ہر نیک عمل کے بعد۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس نیک عمل پر جو اللہ تعالیٰ نے جس کی ہمیں توفیق دی ہے اس نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر اس لیے ادا کرنا چاہیے، قرآن کی بھی آیت ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے اس نعمت میں مزید اضافہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اس نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، اگلے رمضان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرما دیں گے اس رمضان کو کے روزے رکھنے کی اور اس کی عبادات کرنے کی بھی۔ تو اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ عموماً ہمارے جو بعض متعلقین ہیں یا بعض دوست احباب ہیں وہ جب اپنی عبادات کا ذکر کرتے ہیں تو عموماً یہ لفظ وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری کون سی عبادات ہیں، ہماری تو ٹوٹی پوٹی عبادات ہیں، ہم نے تو صرف ٹکرے ماری ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔
ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہماری عبادات خشوع اور خضوع کے اعلیٰ درجے پر بھی ہوں تب بھی ہم ان عبادات کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، ان عبادتوں کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو ایک مسلم بات ہے۔ لیکن یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی کرم نوازی ہے اور بہت بڑا شکر ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ رمضان بعد بہت سے گھر ایسے ہیں، بہت سے ہمارے جان پہچان والے ایسے ہیں کہ رمضان المبارک آتا ہے اور رمضان المبارک گزر جاتا ہے، ان کو پتہ تک نہیں چلتا ہے، نہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، نہ رمضان المبارک کی عبادات کرتے ہیں، نہ ہی رمضان المبارک کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں، اور جناب نہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرواتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور اس رمضان المبارک کو جناب ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک کام جو ہے ہمیں رمضان المبارک میں، اور اس رمضان المبارک کے اخیر میں یا کل جمعۃ الوداع ہے، تو اس میں ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسرا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی نیک عمل کے بعد ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یار ایک نیک عمل ہم نے کیا ہے اور ہم انسان ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہیاں ہو گئی، ہم سے بھول چوک ہو گئی، لہٰذا ہمیں اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ شکر اور استغفار یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے نیک اعمال جو ہیں وہ قبولیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ، اور صحابہ کرام کا معمول بھی یہی ہے، جب بھی وہ نیک کام کرتے تھے تو اللہ کا شکر کرتے تھے، نیک کام سر انجام دینے کے بعد پھر استغفار بھی کیا کرتے تھے شکر کے ساتھ ساتھ، تاکہ جو ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ایز اے انسان ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے ان نیک اعمال کو تمام غلطیوں، کوتاہیوں سے پاک کر کے اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور شکر اور استغفار یہ دونوں بنیادی چیزیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ دیکھیں کتنی پیار بھری بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرا شکر ادا کر رہے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ مجھے کوئی عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، یا مجھے کوئی عذاب دینے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بندے کو عذاب سے بچائے، اپنے بندے کو اپنے قہر سے بچائیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ اور پھر یہ آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بری فرماتے ہیں، جس طرح ہمارے ملکوں میں بھی، اسلامی ملکوں میں بھی آخری عشرے میں، بلکہ رمضان المبارک میں ہر چیز پر نرمی ہو جاتی ہے، قیدیوں کی بھی آزادی کی جاتی ہے باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آخری عشرے میں جناب جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو ہے شکر بھی کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے جناب استغفار بھی کرنا چاہیے۔ تو دو چیزیں یہ ہوگی۔ تیسری چیز جو ہمیں اس آخری عشرے کے اختتام پر جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسی نیک کام کے تسلسل کو جاری رکھنے کا عزم مصمم کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم جس طریقے سے رمضان المبارک میں نمازوں کے پابند ہیں، رمضان المبارک میں ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کی پابندی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی اور بنیادی چیز جو رمضان المبارک میں ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بعد بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی مغفرت کی طرف بھاگیں، ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، ہم جناب چاند رات کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، ہم بازاروں میں رش لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی عید کی خریداری، یاد رکھیں عید اس شخص کی ہے جس نے روزے رکھے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروائی ہے۔ جس نے اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کروائی ہے نا جی، اس کی کوئی عید نہیں ہے۔ عید اس کی ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروائی ہے، جس نے ذکر و اذکار کا اہتمام کیا ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، استغفار کا اہتمام کیا ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح کا اہتمام کیا ہے،
اور اس طریقے سے تہجد کی پابندی کی ہے، اس شخص کی عید ہے۔ اس کی کون سی عید ہے کہ جس نے نہ رمضان میں روزے رکھے ہیں، نہ رمضان میں نمازیں پڑھی ہیں، نہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کی جناب کوشش کی ہے؟ اس کی کیسی عید ہے؟ وہ چاہے ایک نہیں بلکہ 1000 جوڑے نئے کپڑے بنا کر اس کو پہن لے، زیب تن کر لے، چاہے جتنا مرضی وہ خوبصورت ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عید نہیں ہے۔ عید اس کی ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے اس رمضان المبارک کو گزارا ہے، اس کی عید ہے۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری جو عشرہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جناب ان برکتوں کو اور جو ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ان برکتوں کو سمیٹیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروائیں، اللہ تعالیٰ سے جناب اللہ تعالیٰ کو منائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور جناب خاص طور پر اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کریں، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ تو یہ تیسری چیز ہے، وہ کیا ہے کہ آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم۔ یاد رکھیں کہ نیکی ہم لوگ کرتے ہیں، سارا سال کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی الحمدللہ کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن جو چیز ہمیں زیادہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے جو ہے نا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیونکہ اگر ہم جتنے مرضی نیک اعمال کر لیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہمارے ساتھ گناہ چل رہے ہیں، ہم گناہ کا کام بھی کر رہے ہیں، تو وہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھاتے جا رہے ہیں، تو پھر ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، ہماری محنتیں ضائع ہو رہی ہیں، ہماری مشقتیں ضائع ہو رہی ہیں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہماری توانائی ضائع ہو رہی ہے۔ لہٰذا جہاں ہم نیکیاں کر رہے ہیں، جہاں ہم عبادات کر رہے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم جناب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ تو یہ جو ہماری پریکٹس ہوئی ہے رمضان المبارک میں کہ ہم نے نیکیاں بھی کی ہیں اور دوسری طرف سے ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، تو اسی تسلسل کو رمضان المبارک کے بعد جو ہے نا ہم برقرار رکھیں، تو پھر جو ہے نا ہم صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہو سکتا ہے، صحیح طریقے سے ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1 اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی۔ نمبر 2 استغفار کرنا چاہیے، کوئی بھول چوک ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں جو نیکیوں کی مشق ہوئی ہے یا جو گناہوں سے بچنے کی ہماری مشق ہوئی ہے، اس تسلسل کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔